کسی نبی کو اللہ نے وہ مقام عطا نہیں فرمایا تھا جو اپنے نبی کو اپنے پاس بلا کر عطا فرمایا۔ دیکھیں نا، موسیٰ علیہ السلام نے اللہ سے ملاقات کرنی تھی تو خود جاتے ہیں پہاڑ پر، اللہ نے نہیں بلایا، خود جاتے ہیں پہاڑ پر، اور پہاڑ پر جا کر کہتے ہیں ارینی ربی ارینی، اے اللہ مجھے اپنا آپ دکھائیں، اور اللہ تعالیٰ کیا فرماتے ہیں؟ لن ترانی، اے موسیٰ تو مجھے نہیں دیکھ سکتا، ولیکن انظر الی الجبل فإن استقر مکانہ فسوف ترانی، اگر تو ضد کرتا ہے کہ پھر بھی میں اپنا آپ تمہیں دکھاؤں تو اس سے پہلے ذرا اس پہاڑ کو دیکھنا، میں ایک تجلی ڈالتا ہوں اس پہاڑ کے اوپر، اگر یہ اپنے جگہ پر برقرار رہا اس کا مطلب ہے تو بھی مجھے دیکھ لے گا، اور اگر یہ میری تجلی برداشت نہیں کر سکتا تو بھی نہیں کر سکتا۔ پھر جب فلما تجلی ربہ للجبل جعلہ دکا وخر موسیٰ صعقا، جب پہاڑ کے اوپر اللہ نے تجلی ڈالی تو پہاڑ ریزہ ہو گیا، اور موسیٰ علیہ السلام اس تجلی کی وجہ سے بے ہوش ہو کر گر پڑے زمین پر۔ تو موسیٰ علیہ السلام کے ساتھ تو اللہ کی یہ گفتگو، اور اپنے حبیب کی باری آئی تو خود جبریل سے کہا جاؤ حبیب کو میرے پاس لے کر آؤ، میں نے حبیب کو اپنی زیارت کروانی، اور سارے نور کے پردے ہٹا دیے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی آنکھوں میں وہ طاقت پیدا کر دی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ تعالیٰ کی براہ راست زیارت فرمائی۔ بہت بڑا معجزہ تھا۔ واپسی پر جب نبی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو مسجد اقصیٰ تک چھوڑنے کے لیے آئے تو ابن کثیر کہتے ہیں، حافظ ابن حجر کی بھی یہی رائے ہے، بہت سارے علماء آپ کے سامنے یہ واقعہ بیان کرتے ہیں نا، تو کہتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے نبیوں کی امامت کروائی تھی آسمانوں پر جانے سے پہلے۔ ابن کثیر لکھتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے نبیوں کی امامت کروائی آسمانوں کی سیر سے واپس آنے کے بعد۔ اب یہ رائے مختلف ہو گئی، وہ وجہ یہ بیان کرتے ہیں کیونکہ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے نبیوں کے ساتھ ملاقاتیں کی تھیں تو نبیوں کو پہلے پتہ نہیں تھا یہ جبریل کے ساتھ کون ہے، نبیوں سے پوچھا تھا کہ یہ کون ہے آپ کے ساتھ، جبریل نے تعارف کروایا ایک ایک نبی کے سامنے۔ تو اگر نبیوں کی امامت پہلے کروائی تھی تو بعد میں نبیوں کو پہچاننے میں کیوں دشواری پیش آ رہی تھی؟ نبیوں نے تو فوراً پہچان لینا تھا۔ اس سے معلوم ہوا کہ امامت بعد میں کروائی گئی ہے، پہلے تعارف وغیرہ ہو گیا، جب چھوڑنے کے لیے آئے مسجد اقصیٰ تک تو وہاں پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے آخری مرتبہ، چونکہ فجر کی نماز کا وقت قریب تھا تو سارے نبیوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی امامت میں نماز ادا کی۔ تو یہ بہت بڑا واقعہ، بہت بڑا معجزہ ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے واپس آنے کے بعد جب مکہ والوں کو یہ بتایا، سب سے پہلے حضرت ام ہانی کو بتایا کہ آج رات میرے ساتھ یہ واقعہ پیش آیا ہے۔ اچھا، کہ معراج جسمانی تھی کہ روحانی تھی؟ یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم اسی دنیا والے جسم کے ساتھ آسمانوں پر گئے تھے یا خواب آیا تھا اور خواب کے اندر آپ کی روح کو آسمانوں کی سیر کروائی گئی؟ یہ سوال ہے، اور امت کے دو طبقے ہیں، لیکن اکثر علماء کی رائے یہ ہے، جمہور علماء کی رائے یہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ معراج جسمانی تھی، روحانی نہیں تھی۔ روح کی معراج کوئی معجزہ نہیں ہے عقل کے اعتبار سے، معجزہ تب بنے گا جب یہ جسم، دنیا والا جسم، آسمانوں کی سیر کے لیے جائے گا۔ اور پھر اس کی ایک دلیل یہ بھی ہے کہ جب آپ نے حضرت ام ہانی سے فرمایا کہ میرے ساتھ یہ واقعہ پیش آیا ہے تو ام ہانی رضی اللہ عنہا نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو منع فرما دیا تھا کہ لوگوں کے سامنے اس کا تذکرہ نہ کرنا، لوگ خام خواہ اس کو جھوٹا کہیں گے۔ تو اگر یہ خواب کی بات ہوتی حضرت ام ہانی کیوں منع کرتی؟ خواب تو ہر کسی کو آ سکتا ہے، منع کرنا اس بات کی دلیل ہے کہ یہ جسمانی واقعہ ہے۔ اسی طریقے سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب لوگوں کے سامنے اس کا تذکرہ کیا تو کئی کمزور ایمان والے کافر ہو گئے،